حضرت علامہ مولانا قاری محمد نوید احمد صاحب چشتی آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے موالد حسنہ سے ہمارے دل میں حاضر فرماتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ پیچھے چلو اٹھو فلان پیچھے ہو جائے علی حسن اٹھ کے چل پیچھے پیچھے چل پیچھے پیچھے چل ہیلو الحمد للہ سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر ورفعنا لك ذكرك وقال في مقام الثالث قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العلي وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله رسول الله وسلم عليه
بٹتا ہے واڑا نور کا۔ سبحان اللہ ایک دفعہ سارے آپ سبحان اللہ، سبحان اللہ میرے کہتے نا ثواب سمجھ کے آپ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے واڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، جو گدا سبحان اللہ اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و اعظم شانہ و تم برہانہ ولا الہ غیرہ دی حمد و ثنا تو بعد، نبی اکرم شفیع اعظم ہادی کل نور مجسم، شافی روز جزا شب اسرا اللہ مالک حمد و سرا، حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دی بارگاہ بے قسمنا دی اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد، اللہ رب العزت دی بارگاہ دی اندر دعا اللہ تعالی حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، کہہ کے سن کے سنا کے رب کائنات جل و علا منو آپ سب دوست عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین حضرت محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ دا بے حد و بے حساب شکر اور کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آبائی علاقے دے اندر اور اپنی اس مسجد دے اندر جدے اندر گئے کہ قرآن پاک لفظ بلفظ پڑھیا، اس مسجد دے اندر جس مسجد دے اندر میرے دادا جان نے کہ لمبے عرصے ڈیوٹی بھی کی تھی اور اس مسجد کی خدمت بھی کی تھی، اور اس مسجد کے اندر جڑی مسجد ساڑھے گھر دی جامع مسجد سی، اتنے حاضری پیش کرن دا اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم عطا فرمایا۔ صبح میں شکر گزار ہاں محترم جناب حکیم محمد افتخار صاحب، جناب حاجی محمد اعجاز صاحب، دیگر ساتھی، کیونکہ اس کام واسطے ایک پوری ٹیم ہوندی ہے جڑی اس محفل پاک نو انعقاد کر دی ہے، اور اس محفل پاک دا اہتمام، انتظام، انصرام، سارے معاملات جڑے نے وہ دا اہتمام کر دے نے۔ بڑیاں سیدھیاں سادیاں گلاں میں آپ حضرات کو گزار کرنی نے۔ پہلو تساں تلاوت کلام پاک سنی، اور ماشاءاللہ نعت خانہ نے، شیریں لسان نے بڑی احسن آواز، بڑے احسن انداز اور آواز دے سرتال عطا اتار چڑھاؤ دے نال حضور علیہ السلام دی مدح سرائی تواڈے سامنے پیش کی۔ جڑی نعت دی محفل ہوندی ہے اس سرور دی محفل ہوتی ہے، جدن نعتاں پڑھیاں جاندیاں، سرور دی محفل ہوتی ہے، اور جڑی درس و بیان دی محفل ہوندی ہے وہ نور دی محفل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ اس سرور دی محفل سماعت کیتی ہے،
ہن نور دی محفل سماعت کرو اور سرور دی محفل سماعت کرنے واسطے توجہ ہوئے یا نہ ہوئے او دا سرور ہوندا ہے تسی اپنے کام لگی ہو دھیانے لگی ہو نعت پڑھی جا رہی ہے تو او دا سرور آ رہا ہے لیکن جڑی نور دی محفل درس و بیان دی جتنی دیر تک غور و فکر نہ کری سمجھ نہیں آتی چند منٹ میں آپ حضرات کے سامنے بس اپنی حاضر پیش کرنی ہے بڑے توجہ بڑے انہماک دے نال گفتگو نو سماعت کرو چونکہ یہ جڑا ساڈا پنڈ ہے اس پنڈ دے اندر اہل سنت دی مساجد نے اور غیر مقلدین دی مساجد نے جدو ساڈا دور سی بچپن سی ادو تے معاملات کچھ اور سن ان دا پتہ نہیں ماحول کی ہے بحث و مباحثہ کہ ساری رات انہیں پیسے لا کے انہیں لوگوں نے بلا کے لوگوں نے جگا کے یہ جڑا تسی ملاد کر دیو نبی پاک دا ذکر کر دیو اینا ذکر کر دیو کہ معاذ اللہ تسی اللہ نہ ملا دیں دیو یہ کتوں تسا کٹ لیا اس طرح دی گلاں ہوندیاں نہیں تانوں بھی ہوندیاں ہوں گیاں سانوں بھی لوگ پوچھتے ہیں لیکن لوگ جڑے عام بندے نے انہوں نے زیادہ ہی گلاں پوچھتے ہیں تو اس واسطے علماء کرام دی گفتگو نو زیادہ ترجیح دیا کرو میں بڑا خوش ہویا ہوں اس مسجد کے اندر ماشاءاللہ ساڈے محترم بزرگ نے مولانا عارف صاحب اللہ تعالیٰ نے زندگی سے تندرستی عطا فرمائے اور ماشاءاللہ نوجوان نے محمد نعمان اتھاری صاحب اور دعوت اسلامی انہاں دا کام ویکھ کے تے پوری دنیا دے اندر جڑا یہ بڑی دل خوشی ہوندی ہے اس مسجد کے اندر دعوت اسلامی دے رکن تواڈے کول آئے نے انہاں دے نال انہاں دے دست و بازو بنو انہاں دی حوصلہ افزائی کرو انہاں دے نال شانہ بہ شانہ چلو انشاءاللہ اس مسجد نو ایک مرکز بنا کے تواڈے بچیاں نو قرآن دی تعلیم جڑے دین گے تواڈے بچیاں نو صحیح عالم دین بنا میں بلا تاخیر اپنے موضوع کی طرف آنا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا تین آیت کریمہ میں آپ حضرات سامنے تلاوت کرنے شرف پر سے کیتا ہے پہلی آیت کریمہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بڑی توجہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے محبوب اساں تواڈے واسطے بڑی آسان زبان دے اندر اے محبوب اساں تواڈے واسطے تواڈے ذکر نو بلند فرما دیتا سننا توجہ نالے دل کیتا تے آکھ چھڑے سبحان اللہ کوئی زور زبردستی کی پابندی نہیں فرمایا سب تواڈے واسطے تواڈے ذکر نو بلند فرما دیتا کنا بلند فرمایا کس طرح بلند فرمایا حدیث قدسی ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام دے کول حاضر ہوئے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ دا ذکر بلند فرمایا ہے اور آپ کو پتہ ہے کس طرح بلند فرمایا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل دس اللہ نے میرا ذکر کس طرح بلند فرمایا ہے حضور علیہ السلام نے بارگاہ دے اندر جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فرماندہ ہے اللہ فرماندہ ہے اذا ذکرتو ذکرتا معیہ اللہ فرماندہ ہے کہ اے محبوب جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے تیرا ذکر ہوئے گا میرا ذکر ہوئے گا اتھے تیرا ذکر ہوئے گا سانو یہ تانے میلے ملتے نے نبی پاک دا ذکر اینا بلند کر دیو اینا بلند کر دیو اللہ نہ بلا دیں دیو اللہ فرماتا ہے کسی عام بندے نے بلند نہیں کیتا کسی مولوی بلند نہیں کیتا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تواڈا ذکر بلند کیتا ہے اور اس طرح بلند کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر دے نال آپ نے ذکر کو ملایا ہے جتھے اللہ دا ذکر ہوئے گا اتھے خدا دا ذکر ہوئے گا پتہ چلیا اللہ تبارک و تعالیٰ دا ذکر کتے ہوندہ ہے پڑھو قرآن اللہ تعالیٰ فرماندہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض زمین کے اندر جو بھی چیزاں نے آسمانہ کے اندر جو بھی چیزاں نے اللہ فرماندہ ہے ساری چیزاں اللہ دا ذکر کرتے ہیں آسمان والے بھی اللہ دا ذکر کرتے ہیں زمین والے بھی اللہ دا ذکر کرتے ہیں اللہ نے فرمایا اے محبوب جتھے میرا ذکر ہوئے گا نال تیرا ذکر ہوئے گا پتہ چلیا نبی پاک دا ذکر اللہ دا ذکر زمین تے ہوتا ہے نال نبی پاک دا بھی ذکر ہوتا ہے اللہ دا ذکر آسمان تے ہوتا ہے نال نبی پاک دا ذکر ہوتا ہے پتہ چلیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انج اپنے محبوب نو بلند فرمایا ذکر بلند فرمایا جتھے خدا دا ذکر ہوتا ہے اوتھے نال مصطفیٰ دا ذکر ہوتا ہے جتنے خدا دا ذکر ہوتا ہے اتنے نال مصطفیٰ دا ذکر ہوتا ہے اور
بے شمار آیات 46 آیات میں یاد ہے میں تمہیں سنا سکنا ہوں جنہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اپنے نام ملایا سبحان اللہ جنگ بدر حضور علیہ السلام نے جنہوں کافروں کی تعداد میں کی تھے حضور علیہ السلام نے ریت وچوں ہاتھ پا کے نہ ایک مٹھی پری کنکری میں آگے ریت کی آگے مٹی کی آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا اشراح جن وجوہ کافر والماری ان کنکری کنے ماری جب نبی پاک اللہ کی فرماتا ہے اے محبوب وہ کنکریاں تو نہیں ماریاں تیرے رب نے ماری کون کہتا ہے کہ ہم ملاتے ہیں ملاتا تو اللہ ہے ہم تو صرف بتاتے ہیں کہ اللہ نے ملایا ہے ماریاں حضور نے اللہ فرمایا محبوب تو سانی ماریاں تو آجے رب نے ماریاں دوسری آیت وما رمیتا اس رمیتا ولیکن اللہ رما دوسری آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم ید اللہ فوق ایدیہم کس سے بڑا لمبا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا بدلہ لینے واسطے حضور علیہ السلام نے چونکہ خبر مشہور ہو گئی سی حضرت عثمان شہید ہو گئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر عثمان شہید ہو گیا ہے اسی دا بدلہ لوا گئی تے کیڑا کیڑا میرے نال چلے گا کیڑا کیڑا جڑا بدلہ لین تے میرے نال ہوئے گا سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سے تواڈے نال حضور علیہ السلام نے فرمایا آؤ پھر میری بیعت کرو حضور علیہ السلام دا بایاں ہاتھ مبارک تھلے میں صحابہ دے ہاتھ کتے نے حضور علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک صحابہ دے کتے رکھیا ان ہاتھ کدھر ہے نبی پاک دا بولو نا ہاتھ کدھر ہے نبی پاک دا نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ دے ہاتھ دے اتے اپنا ہاتھ رکھیا اور اللہ تعالیٰ کی فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے محبوب صحابہ دے ہاتھ دے اتے جڑا ہاتھ ہے وہ تیرا نہیں وہ اللہ دا ہاتھ ہے سبحان اللہ وہ کدھا ہاتھ ہے اللہ دا ہاتھ ہے ہوں دسو کون ملاندہ ہے نبی پاک دی شان اپنے نال کون ملاندہ ہے اللہ ملاندہ ہے اسی صرف دسنے ہیں سانو کیوں بھی نہیں ملتے کہ کسی نبی پاک دی شان انہی بیان کر دے انہی بیان کر دے اللہ نے ملاندہ دے نہیں اسی اللہ نے نہیں ملاندے اللہ خود ملاندہ ہے اسی صرف دسنے ہیں اس طرح دی بے شمار آیات نے جنہ دے اندر اور ایک اور آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ اللہ فرماتا ہے کہ جن نے اذیت دیتی اللہ نو اور اس کے رسول نو لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ فرمایا او دے دنیا تے بھی لعنت اور او دے آخرت تے بھی لعنت آخرت اندر بھی ہوتے لعنت ہوئے گی دنیا اندر بھی ہوتے لعنت ہوئے گی کنے کدھے کہ جنہیں اللہ نو اور اس سے رسول عزیت دیتی عقل مان پڑھے لکھے سیانے پڑھے بندے بیٹھے ہو اے دسو کوئی اللہ نو عزیت دے سکتا ہے اللہ نو کوئی تکلیف دے سکتا ہے سوال ہی پیدا نہیں کرتا لیکن اللہ فرماتا کہ ان الذین یؤذون اللہ وہ لوگ جڑے اللہ نو عزیت دیندے نے معلوم کی ہویا معلوم ہویا مفسرین فرماتے ہیں کہ دا مطلب یہ ہے کہ جن نے نبی پاک نو عزیت دیتی انہیں اللہ نو عزیت دیتی کیوں اللہ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ جن نے رسول دی اطاعت کی تحقیق انہیں اللہ دی اطاعت جنہیں رسول ناراض کیتا انہیں اللہ نو ناراض کیتا جنہیں رسول دی نافرمانی کیتی انہیں اللہ دی نافرمانی کیتی اور جنہیں رسول نو راضی کیتا انہیں اللہ نو راضی کیتا ایک وہ آیات نے جنہ جندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی شان اپنے نال ملاتا ہے فرمایا اے محبوب جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے نال تیرا ذکر ہوئے گا اس واسطے سی مسجد بنائیے مدرسہ بنائیے گھر بنائیے کوئی بھی چیز بنائیے لکھنے ہیں یا اللہ یا رسول اللہ کی لکھنے ہیں یا اللہ یا رسول اللہ یا اللہ یا محمد کئی لکھتے ہیں یا حیو یا قیوم یا حی بھی اللہ ہے یا قیوم بھی اللہ ہے یہ تو نبی پاک دا نات نہ ہویا اللہ نے فرمایا بابو جتنے میرا ذکر ہوئے گا نال تیرا بھی ہوتے ذکر ہوئے گا دوسری آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا فرمایا اے محبوب انہوں
خوشی منانی چاہیے. میں تاری توجہ تو دارو بڑی توجہ دار سنو. فرمایا جدو اللہ کا فضل ملے او دی رحمت ملے تو کی کرو خوشی مناؤ. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا فرمایا ہوا خیر مما یجمعون. انہاں دا خوشی منانا او دے تو بہتر ہے جو جمع کر کے رکھ دے. جوڑن نالو جمع کرن نالو خوشی کرنا خوشی منانا بہتر ہے. اس آیت کریمہ کے اندر دو چیزوں کا ذکر ہوا. ایک فضل اور ایک رحمت. جدو فضل ملے تو جدو رحمت ملے تو خوشی مناؤ. ان قرآن کو نہ پوچھ لیے اللہ کا فضل کی ہے کہ اللہ دی رحمت کی ہے. قرآن کہتا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک اے نبی اسا تنو ارسال کیتا اسا تنو بھیجیا شاہدہ شاہد بنا کے ومبشرہ مبشر بنا کے ونذیرہ نذیر بنا کے وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہ دی طرف بلان والا بنا کے چمکا دین والا سورج بنا کے. اللہ فرماتا کہ اسا تنو شاہد بنا کے یہ سارا کچھ بن کے ہونا. اللہ فرماتا کہ اے محبوب ان مومنوں خوشخبری دے دے. یا اللہ کہا دی وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. نبی پاک دا شاہد مبشر نذیر بن کے ہونا داعی اللہ بن کے ہونا سراج منیر بن کے ہونا. یہ مومنہ دیتے اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا فضل ہے. مومنہ دیتے کی ہے فضل. اور مومنہ دیتے کی ہے بہت بڑا اللہ دا فضل ہے. دوسری آیت کریمہ یہ ترجمہ ویسے میں تجھے سناؤ کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. پتہ چلے اللہ کا فضل کی ہے نبی پاک دی ذات. اللہ دی رحمت کی ہے نبی پاک دی ذات. تو قرآن کی کہتا ہے جدو اللہ کا فضل ملے جدو اللہ دی رحمت ملے ایمان والے خوشی کر دے. اس موضوع پہ کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کا فضل اور رحمت نے اور بے شمار آیات ہیں. چونکہ میں صرف تھوڑا تھوڑا عرض کر رہا ہوں. تیسری آیت کریمہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. فرمایا بے شک تواڈے کول اللہ کا نور آ گیا و کتاب مبین اور روشن کتاب آ گیا. اللہ کا نور آیا اور روشن کتاب آ گئی. بعض لوگوں کا کیا کہ نور تو مراد چونکہ مفسر نے لکھیا ہے نور تو مراد نبی پاک علیہ السلام دی ذات ہے اور قرآن کتاب مبین تو مراد قرآن پاک ہے. لیکن بعض لوگوں کا کیا کہ قرآن بھی کتاب بھی قرآن ہے اور نور بھی قرآن ہے. یعنی نور تو مراد بھی قرآن پاک ہے کتاب تو مراد بھی قرآن پاک ہے. حالانکہ یہ اصول کے خلاف ہے. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے یہ اصول کے خلاف ہے. اگر جدو درمیان سے واو آ جائے وہ دوما چیزوں کے اندر فرق کر دیتی ہے. دوما چیزوں کے اندر فرق کر دیتی ہے. یعنی زمین و آسمان زمین اور چیزیں آسمان اور چیزیں. مشرق و مغرب مشرق ہو رہے مغرب ہو رہے شمال و جنوب شمال ہو رہے جنوب ہو رہے جن و انسان جن ہو رہے انسان ہو رہے. اسی طرح فرمایا نور و کتاب مبین. فرمایا نور آ گیا روشن کتاب آ گئی. اس سے پتہ چلیا نور کتاب مبین تو مراد قرآن پاک ہے اور چیزیں اور نور تو مراد مصطفیٰ دی ذات ہے اور چیزیں. گفتگو سمجھ آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے آپ کو سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے کہ سبحان اللہ. فرمایا تواڈے کول نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی. قرآن بھی آ گیا اللہ کا محبوب بھی آ گیا. نور اور کتاب مبین پتہ چلیا کتاب مبین اور چیز ہے اور نور اور چیز ہے. ویسے کئی لوگوں نے لکھا کہ کتاب مبین قرآن ہے اور نور صاحب قرآن. کتاب مبین قرآن ہے اور نور صاحب قرآن ہے. کسی نے لکھا ہے کہ وہ بھی قرآن ہے یہ بھی قرآن ہے. وہ میں کہنا کہ ذوق نہ کہو سبحان اللہ. وہ بھی قرآن ہے یہ بھی قرآن ہے. او لفظی قرآن ہے یہ معنوی قرآن ہے. او کتابی قرآن ہے
یہ انسانی قرآن ہے، وہ کالیاں 17 والا قرآن ہے، یہ کالیاں زلفاں والا قرآن ہے۔ وہ کالیاں 17 والا قرآن ہے، یہ کالیاں زلفاں والا قرآن ہے۔ اور جڑا اس قرآن پڑھتا ہے وہ قاری بنتا ہے، اور جڑا اس قرآن بنتا ہے وہ صحابی بنتا ہے۔ جڑا اس قرآن پڑھتا ہے قاری بنتا ہے، جڑا اس قرآن بنتا ہے وہ صحابی بنتا ہے۔ حضور علیہ السلام آپ دے بارے پوچھا گیا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام دا اخلاق یہ، آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، قرآن پڑھ لو، اے نبی پاک علیہ السلام دا اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دا اخلاق قرآن بنایا ہے۔ فرمایا تو نے کو اللہ دا نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہوں حضور علیہ السلام کا نور پاک پیدا فرمایا، اس نور پاک کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت انور دے اندر رکھیا، پشت انور دے اندر رکھیا۔ اور جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، آدم علیہ السلام کے کولوں ایک پرندے دے بولن دی آواز آئی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی محقق علی الاطراق آپ نے اپنی شرف کتاب مدارج نبوت میں تحریر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے کولوں پرندے دے بولن دی آواز آئی ہے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ آواز کیسی ہے؟ اللہ نے فرمایا اے پیارے آدم، اساں اپنے پیارے محبوب دا نور تیری پشت انور دے اندر رکھیا ہے، امانت رکھیا ہے۔ اے آدم دیکھی اس نور نو پاک رحمت اندر منتقل کری تاکہ اے نور پاک رحمت پاک پشتہ چو منتقل ہوتا ہویا اپنی منزل تے پہنچ جائے اور دنیا تے جلوہ گر ہو جائے، دنیا تے جلوہ گر ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کا نور پاک حضرت آدم علیہ السلام کی پشت انور کے اندر رکھا گیا، اور پھر آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ میں اس نور پاک کی زیارت کرنا چاہنا، اس نور پاک کی زیارت کرنا چاہنا۔ جدو زیارت واسطے آدم علیہ السلام نے سوال عرض کیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے آدم اسی او نور تیرے انگوٹھیاں دے ناخنہ دے اندر ودیت کرنے آ، تو اس نور دی زیارت کر۔ کیوں؟ آدم اگر تیرے فرشتے تعظیم کرتے نے اس نور پاک دی وجہ تو، تیرا احترام کرتے نے اس نور پاک دی وجہ تو، تیرا ادب کرتے نے اس نور پاک دی وجہ تو، فرشتہ تیرے سجدہ کیتا ہے اس نور پاک دی وجہ تو، یہ سارا ادب، سارا احترام، ساری تعظیم اس نور پاک دی وجہ تو ہے۔ اے آدم او نور پاک نبی آخر السماء دا نور ہے، جڑا چلتا چلتا تیر تو شروع ہوئے گا، عبداللہ تک پہنچے گا، اور پھر دنیا تے جلوہ گر ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ دنیا تے جلوہ گر ہوئے گا۔ آدم علیہ السلام تو چلتا چلتا وہ نور حضرت شیس علیہ السلام آیا، کنا والا آیا؟ شیس علیہ السلام جو کہ آدم علیہ السلام سے بیٹے، آدم علیہ السلام سے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام، شیس علیہ السلام سے بیٹے کینان، کینان سے بیٹے مہلائیل، مہلائیل سے بیٹے بیار سے بیٹے ادریس، ادریس سے بیٹے متوشر، متوشر سے بیٹے لمقلیک نام، لمقلیک نام سے بیٹے نوح سے بیٹے سام، سام سے بیٹے زلحاب، زلحاب سے بیٹے شالح، شالح سے بیٹے عابد، عابد سے بیٹے تحتا، تحتا سے بیٹے راوہ، راوہ سے بیٹے تاروح، تاروح سے بیٹے ناخور، ناخور سے بیٹے تاریخ، تاریخ سے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ سے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ سے بیٹے کیدار، کیدار سے بیٹے عوام، عوام سے بیٹے حمل، حمل سے بیٹے ثابت، ثابت سے بیٹے سلمان، سلمان سے بیٹے الحسا، الحسا سے بیٹے الیسا، الیسا سے بیٹے عود، عود سے بیٹے ابا، ابا سے بیٹے عدنان، عدنان سے بیٹے معید، معید سے بیٹے نزار، نزار سے بیٹے مدر، مدر سے بیٹے الیاس، الیاس سے بیٹے مدرکہ، مدرکہ سے بیٹے خزیمہ، خزیمہ سے بیٹے کنانہ، کنانہ سے بیٹے ندر، ندر سے بیٹے مالک، مالک سے بیٹے فہد، فہد سے بیٹے غالب، غالب سے بیٹے لوئی، لوئی سے بیٹے کعب، کعب سے بیٹے مرہ، مرہ سے بیٹے کلاب، کلاب سے بیٹے قصید، قصید سے بیٹے عبدالمناف، عبدالمناف سے بیٹے حاشم، حاشم سے بیٹے عبدالمطلب، عبدالمطلب سے بیٹے عبداللہ، عبداللہ سے بیٹے محمد الرسول۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، میری سالت یا رسول اللہ، سرکار کی آمد
آدم علیہ السلام تو چلدا چلدا نور جدو حضرت عبداللہ تک پہنچے اور پھر حضور علیہ السلام دی آمد کو پہلا عجیب ویرانی عجیب قتل و غارت ظلم و ستم اور لڑائی جھگڑے اور خزرج دو قبیلے ہوئے عرب دے اندر ان دی لڑائی شروع ہوئی تھی 120 سال تک جاری رہی کتنے سالہ تک 120 سالہ تک جاری رہی لڑائی اور خزرج دی لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام جدو تشریف لے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کے اندر بہارہ پیدا فرما دیا حضور علیہ السلام کی آمد کو پہلوں بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا جاتا ہے والدین نو منڈیاں دے اندر فروخت کیتا جاتا ہے خانے کعبے دے اندر 360 بت رکھے ہوئے نے اور خانے کعبے کا طواف ننگے ہو کے کیتا جاتا ہے خانے کعبے کی لوگ بے حرمتی کر رہے ہیں سارے معاملات لیکن جدو حضور علیہ السلام آئے فرمایا کہ بیٹیاں بھی زندہ درگور نہ کرو بلکہ فرمایا جن نے اپنیاں 2 بیٹیاں دی شادی کی تھی اچھی پرورش کی تھی انہوں نے اچھے طریقے دنال پالیا پرورش کی تھی اور عزت نال اپنے گھروں رخصت کیتا حضور علیہ السلام نے فرمایا سنو فرمان آج لوگ چودھری کا گوانڈی ہوتے فخر کرتے ہیں آج لوگ وزیر کا گوانڈی ہوتے فخر کرتے ہیں فلانا وزیر نہیں فلانا چودھری او فلانا چودھری جدا بڑا نہ آئے اور لوگ دنیا جنہوں بڑا جان دیئے ہاں جی سنیں نا کون ہے میرا گوانڈی ساڑھی ہوتی سانجی کر دے میں ادھا گوانڈی ہاں او فلانا ایم پی ہے وزیر پتہ ہے ساڑھا ملے دار فخر ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ملاد دا صدقہ میں عرض کر رہا حضور نے فرمایا جن نے 2 بیٹیاں دی شادی کی تھی اچھی پرورش کی تھی اچھے انہوں نے عادتاں اچھے اعتبار اچھے طریقے نہ پرورش کر کے عزت نال اپنے گھروں رخصت کیتا حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن بلکہ جنت کے اندر فرمایا او بندہ میں محمد دا گوانڈی ہوئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے والی سبحان اللہ آج اسی بڑے لوگوں دی دا گوانڈی ہوتے فکر کریے حضور علیہ السلام نے فرمایا جن نے 2 بیٹیاں دی شادی کی تھی اور فرمایا سنو میری بھی بیٹی فاطمہ تو خود آتم منی میری بیٹی میرے جگر دا ٹکڑا ہے سبحان اللہ زندہ درگور نہ کرو میری بیٹی میرے جگر دا ٹکڑا ہے اور والدین منڈیوں کے اندر فروخت نہ کرو والدین اس واسطے نہیں بلکہ فرمایا جڑا والدین نو خوشی دے نال پیار دے نال محبت دے نال احترام دے نال والدہ دا چہرہ ویکھے گا والدہ چہرہ ویکھے گا چہرہ ایک باری ویکھے گا اللہ مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا سبحان اللہ اللہ مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا اور فرمایا کہ جڑی اللہ نے جنت بنائی جڑی اللہ نے جنت بنائی ہے حاجی کرتا ہے جنت ملے زاہد زہد و تقوی اختیار کرتا ہے جنت ملے عابد عبادت کرتا ہے جنت ملے نمازی نماز پڑھتا ہے جنت ملے قاری قرآن پڑھتا ہے جنت ملے عالم علم حاصل کرتا ہے علم پھیلاتا ہے جنت ملے سارے اچھے اعمال کرتے ہیں جنت ملے حضور نے فرمایا والدان تنگ نہ کرو والدان تنگ نہ کرو کیونکہ ان الجنت تحت اقدام امیہا اللہ تعالیٰ نے جڑی جنت واسے تسی تگو دو کرتے ہو جڑی جنت واسے راتاں نو جاگدے ہو جڑی جنت واسے تسی محنت مشقت کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے وہ جنت کو اٹھی ماں دے پیرا تھلے رکھ دی سبحان اللہ ماں نو محبت نہ دیکھو نا ایک مقبول حج دا ثواب ہے باپ نو پیار نہ دیکھو مقبول حج دا ثواب جنت ماں دے پیراں دے تھلے رکھ جدو لوکاں نے یہ سنیا تو پھر لوکاں نے اپنے والدانوں منڈیاں کے اندر فروخت کرنا چھوڑ دیتا اور حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا خانہ کعبہ جس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے
جہاں اندر 360 بت رکھے ہوئے سن. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ خانہ کعبے دے اندر ایک نماز پڑھے گا، خانہ کعبے دے اندر ایک نماز پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے. نماز ایک پڑھو، اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے ایک نیکی کرو حرم پاک دے اندر اللہ 1,00,000 نیکی کا ثواب عطا فرمائے گا. اور ایک قرآن پڑھو اللہ تعالیٰ 1,00,000 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اور کعبے نہ مجرا کرو، جاؤ اللہ تعالیٰ ساروں لے جائے، جا کے خانے کعبے ویندے رہو، بس ویندے رہو، نہ کوئی درود پڑھو، نہ کوئی آیت پڑھو، نہ قرآن پڑھو، نہ تسبیح پڑھو، بس خانے کعبے نو ویندے رہو. تسی ویندے رہو کہ اللہ دے فرشتے تہاڈا ثواب لکھ دے رہنے. سبحان اللہ. حرمت والی جگہ لیکن 360 بت رکھے ہوئے. خانے کعبے کا طواف ننگے ہو کے کیا جاتا ہے. شاعر اسلام حفیظ جلندری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شاعر بنے، انہوں نے کتاب لکھی شاہ نامہ اسلام. کوشش کرو کتاب پہ کران دے اندر رکھو، انہوں پڑھیا کرو. اللہ کرے سانو انج دے شاعر دی شاعری پڑھ تے سمجھنے دی توفیق نصیب ہو جائے. اسی یہ بتکے شاعر ہیں تے مجازی شاعر انہاں دی شاعری پڑھ پڑھ کے اپنے قلب و جگر نو سکون پہنچان دی نام نے ہاتھ کوشش کرنے. نا شاعری پڑھنی ہے تے علامہ اقبال نو پڑھو، اعلیٰ حضرت نو پڑھو، حافظ شرازی نو پڑھو، شیخ سعدی نو پڑھو، مولانا روم نو پڑھو، اور حفیظ جلندری نو پڑھو. حفیظ جلندری نے بڑی کمال دی ترجمانی کی تھی کہ خانہ کعبے دی لوگ بے حرمتی کرتے سن. خانہ کعبہ کیے ہر نبی نے خانہ کعبے نماز پڑھی. حفیظ جلندری کی کہتا ہے، حفیظ جلندری نے بڑا کمال دا نقشہ بیان کرتا. حفیظ جلندری کہتا ہے کہ وہی کعبہ جسے پیغمبروں کی سجدگاہ کہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسا نات خانوں دا دیتی جو چاہ کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب میں کدے پھر دا پڑھا آکو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کعبہ جسے پیغمبروں کی سجدگاہ کہیے، جسے وہی کعبہ جسے تقدیس کا نور نگاہ کہیے. سبحان اللہ. وہی کعبہ جو خدا کے بت شکست بندوں کا معبد تھا، جسے پاکیزہ رکھنا فطرت انسان کا مقصد تھا. کعبے کو یاروں نے صنم خانہ بنا ڈالا، دلوں سے ظالموں نے نقش ناشد کا مٹا ڈالا. کعبہ جتنے نبی نماز پڑھی، پیغمبران دی سجدہ گاہ، تقدیس کا نور نگاہ، بت شکن بندیاں دا معبد صاف اپنا. اللہ نے فرمایا ابراہیم اسماعیل نو آکھیا کیا کہ اس گھر نو پاک کرو، صاف کرو، پاک رکھو تے صاف رکھو. وہ خانہ کعبہ عام مسجد دی صفائی مسجد امام صاحب کرتے ہوں گے، مسجد دا خادم کرتا ہوئے گا، مسجد نمازی کرتے ہوں گے، لیکن خانہ کعبے دی صفائی کون کرتا ہے؟ اللہ دے نبی کرتے ہیں. اتنی پیاری جگہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ دی آمد تو پہلا خانے کعبے دی بے حرمتی ہوندی سی. خانے کعبے دے اندر 360 بت رکھے ہوئے سن. ماں باپ دی بے حرمتی ہوندی سی. لوگ ماں باپ نو منڈیاں دے اندر بھیج دے سن. مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ دی آمد تو پہلو عرب دے اندر ویرانی سن. عرب دے اندر جہالت سی. عرب دے اندر قتل و غارت سی. لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ دی تشریف آوری ہوئی. مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ دی تشریف آوری دے نال اللہ تعالیٰ نے عرب دے اندر بہاراں پیدا فرما دیا. عرب دے اندر بہاراں پیدا فرما دیا. پھر کی ہویا؟ پھر لوگ اپنی اولاد نو اپنے جگر دا ٹکڑا سمجھ سکتے، اپنے والدین نو عزت احترام دی جگہ دے رکھ لگ پئے. خانے کعبے دی حرمت اور خانے کعبے دی پاکیزگی دا خیال رکھنا.
بیٹی نو زندہ دردور کیتا جاتا ہے، بندہ فوت ہو جائے وہ بیوہ نو بھی وہ نال ساڑ دیتا جاتا ہے، ماں باپ بڑھے ہو جائے انہوں نے منڈی دے اندر فروخت کیتا جاتا ہے، عورت اگر بیٹی ہے تو وہ عزت ہے، اگر بہن تو عزت ہے، اگر بیوی ہے تو پھر بھی عزت نہیں، اور اگر ماں ہے تو انہوں نے منڈی دے اندر جا کے فروخت کر دیتا جاتا ہے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، اللہ نے بیٹی کو بھی عزت عطا فرمائی، بہن کو بھی عزت عطا فرمائی، اگر وہ بیوی ہے تو پھر بھی عزت عطا فرمائی، اور اگر ماں ہے تو جنت کو دے پیران دے کرنا ہے۔ اپنی ایمانداری نے دسو، اس عورت کو کوئی پوچھے کہ 10 نبی پاک دی آمد دی خوشی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، اس عورت کو کوئی پوچھے، اس بیٹی کو پوچھے، اور بہن کو پوچھے، اس ماں کو پوچھے کہ نبی پاک دی آمد دی خوشی کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے، وہ تے کہنے گیا نا اور رسول جو نہیں سی آیا کوئی عزت نہیں سی، اور رسول جو آ گیا اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام نے آمد دی خوشی کرنا، حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا، اے ساڑھے وسطہ روگ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما کہ جدو میرا محبوب فرما جدو اللہ دا فضل اللہ دی رحمت ملے دیکھی کرو خوشی کرو خوشی مناؤ۔ اس واسطے آج عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے قصیدہ نوٹ کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر یہ نظرانہ پیش کیتا ہے۔ آپ کی عرض کر دینے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، سبحان اللہ، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، بلکہ پڑھو صدقہ لینے نور کا آیا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ تو حضرت عبداللہ تک پہنچی ہمیں کہا لکھو تو حضرت عبداللہ دی پیشانی جو کوئی نور پاک لاٹ کے چمک مکہ دی جدو عورتوں نے ویکھیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی دے پیغام پہ ایک عورت جدا نام ذکر کیتا محدثین نے مکہ دے اندر رہتی سی، اس عورت نے حضرت عبداللہ نے پیغام بھیجیا اور پیغام بھیج کے کیا عبداللہ میں تیرے نے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شادی کروں گا لیکن اپنے والدین دی اجازت دینا، شادی کروں گا لیکن اپنے والدین دی اجازت دینا۔ قصہ مختصر، آپ دی شادی حضرت آمنہ دے نال ہوئی اور شادی ہوئی کس طرح؟ حضرت عبداللہ جنگل دے اندر گئے شکار کرنے واسطے، شکار کر گئے 70 یہودی حضرت عبداللہ کیرا پا کے کھلو گئے اور مارن دی کوشش کی تھی، تلوار ہاتھ دے اندر اور حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون نے؟ یہ حضور دے نانا جانا، انہوں دونوں ویکھیا کہ عبداللہ نے کیرا پا کے کھلوتے نہیں ہوتی، 70 بندے کھلوتے نہیں تے مارن دی کوشش کرتے نہیں پڑی، تو حضرت وہب بڑے پریشان ہوئے، جانتے سے حضرت عبداللہ نے نوجوان بھی ہے، خوبصورت بھی ہے اور بڑا شریف بھی ہے، متقی پرہیزگار بھی ہے، آپ نے دعا کی تھی یا اللہ سلام خانی حفاظت فرما۔ اچانک آسمانوں تو مخلوق نازل ہوئی اور انہاں 70 یہودیوں کو قتل کر کے پھر وہ مخلوق آسمانہ بچی نہیں گئی۔ سبحان اللہ، حضرت وہب بڑے حیران ہوئے، وہ فرمانے کہ میں تو صرف انہیں سمجھا کہ عبداللہ نیک متقی تے پرہیزگار تے نوجوان تے خوبصورت ہے، لیکن آج پتہ چلے عبداللہ اللہ دی بارگاہ تے مقبول بھی ہے۔ کیوں؟ انہوں یہودی مار لگے نے، اللہ تعالیٰ نے کہتے واسطے آسمانی مخلوق نازل فرما دیا۔ سبحان اللہ،
فوراً گئے حضرت وہب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو اور جا کے اپنی بیٹی حضرت آمنہ کا رشتہ کیتا. حضرت عبد المطلب نے قبول فرمایا اور جب قبول فرمایا پھر حضرت عبداللہ دی اور حضرت آمنہ دی شادی ہو گئی. پھر وہ نور پاک جڑا حضرت عبداللہ دی پشتے انور دے اندر سی وہ نور پاک منتقل ہو کے حضرت آمنہ دے بدلے اطہر دے اندر آیا اور جب حضرت آمنہ و نور پاک آیا حضرت عبداللہ دے متھے وچوں لاڈ ختم ہو گئی. اس عورت نے جب دوبارہ دیکھا تے انہیں ناگواری دا بیزاری دا اظہار کیتا. پوچھا گیا ہن کیوں بیزار ہے؟ انہیں کہا کہ میں تے اس نور دی تعلیم سا جڑا نور عبداللہ دے متھے چ چمکدا سی. کیوں؟ میں اس نور دی تعلیم سا جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی اسی کی تھی میں تعلیم اور اسی کی تھی میں دیوانی مگر میں رہ گئی محروم قسمت میری پھوٹی ہے. سنا ہے کہ وہ دولت آمنہ نے تجھ سے لوٹی. سبحان اللہ. پتہ چلے اللہ تعالیٰ نے وہ نور حضرت آمنہ دے مقدر دے اندر لکھ دیا. تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھو جدو نور پاک آیا. میری گفتگو دی سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ دیکھو جدو نور پاک آیا بس میں خرید کر رہا ہوں تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں خوشبوؤں دے بھلے آن لگے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدھر جاندی جانے خوشبو آندی ہے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول چند بندے آئے اور آگے کہہ لگے کہ اے عبد المطلب اسی تیرے گھر کرنا چاہنے ہیں کہ تیری جڑی نوح آمنہ تیرا بیٹا فوت ہو گیا ہے اور وہ دیو بیوہ ہے. بیوہ عورت نو حق نہیں بناؤ سنگار کرے. گل یاد رکھا عورت اگر بناؤ سنگار کرے سجے سمرے صرف اپنے خامد واسطے انہوں جائز. بیوہ عورت کے واسطے سجے سمرے تو عورت اپنے خامد واسطے یہ سجاوٹ کرے. آخر عبد المطلب تیری نو بناؤ سنگار کر دیئے خوشبو استعمال کر دیئے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت آمنہ نے بٹھایا اور فرمایا اے بیٹی آمنہ میں تیرے ایک گل کرنا چاہنا ہوں. عرض کی نہیں کرو باجان. فرمایا بیٹی میں تیرے نو بنا کے لے آندا تینوں تھی بنا کے لے آندا ہے. اے بیٹی آمنہ انہی خوشبو نہ لایا تو بیوہ ہے اور پھر بچے دی ولادت بھی ہونے والی ہے. اس موقع تے عورتوں بناؤ سنگار نہیں کر دیاں تو خوشبو نہ لایا کر. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی ابا جان میں تے کدی خوشبو لائی نہیں. سبحان اللہ. خوشبو استعمال کیتی نہیں. آپ نے فرمایا آمنہ کی گل کرنی ہے بھائی تو کس طرح کہہ سکتی ہے ہون میں تیرے کول بیٹھا تیرے کول ہون خوشبو ہوتی ہے. حضرت آمنہ نے عرض کی ابا جان اے میں خوشبو استعمال نہیں کرتی. اے جدوں دا یہ بچہ میرے پیٹ دے اندر آیا ہے میرے کو خوشبوؤں دے بھلے ہوندے نے اور یہی نہیں میں جدھر جانی ہاں درخت بھی میرے سلام پڑھنے نے پتھر بھی میرے سلام پڑھنے درخت بھی کلمہ پڑھنے نے پتھر بھی کلمہ پڑھنے نے. اور میں جدوں عورتاں دے نال کنویں تے پانی بھرن جاندی ہاں عورتاں ڈول کنویں چ سٹدیاں نے پھر انہوں بھردیاں نے پھر زور لا کے کھچدیاں نے. لیکن جدوں میں کنویں تے کول جا کے کھلونے ہاں کنویں دا پانی آپ ہی اتنے آ جاتا ہے. وجن میں تے کدی بناؤ سنگار نہیں کرتے. تو حضور علیہ السلام آپ دا نور پاک دنیا تے جلوہ گر ہویا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ اس نور پاک دی روشنی اتنی ہوئی کہ میں مکے دے اندر بیٹھ کے ملک شام دے محلات دیکھ لے. میں مکے دے اندر بیٹھ کے مصر دے محلات دیکھ لے. مکے دے اندر کوئی بیٹھ کے مصر دے محلات دیکھ لے یہ کس طرح ہو سکتا ہے. لیکن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے خارج منی نور منہ اضاءت لی منہ قصور المصری و قصور الشام. مصر دے محلات مصر دے شام دے محلات میں دیکھے. کیوں کہ جدو میرا بیٹا پیدا ہویا اس نور پاک دے روشنی اتنی ہوئی کہ میں مکے دے اندر بیٹھی ہاں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا جہان بہا دیتا ہے. نور پاک. آخری گل
نور دیاں دو قسماں نے، ایک نور حسی ایک نور مانوی. حسی نور انہوں کہتے ہیں جڑا محسوس کیتا جاتا ہے، لائٹ جگ رہی ہے یہ بھی حسی نور، اور ایک مانوی نور. لائٹ حسی نور ہے، چراغ حسی نور ہے، بلب حسی نور ہے، سورج چاند ستارے ایک حسی نور جڑے محسوس کیتے جاندے نے، روشنی محسوس ہوے. ایک نور ہے مانوی نور. مانوی نور کینوں کہندے نے؟ جڑا نور نظر نہ آئے. ایمان نور ہے، علم نور ہے، قرآن نور ہے. بہت سارے قرآن پاک تو مسجد اندر ہاتھ رکھ دو، لائٹر بند کر دے ہو کیا قرآن روشن ہو کے نہیں؟ اسی نور نہیں، ایمان بھی نور. قرآن بھی نور ہے، علم بھی نور ہے، ایمان بھی نور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو حسی نورانیت بھی عطا فرمائیے اور مانوی نورانیت بھی عطا فرمائیے. مانوی نور حسی نور جس طرح کہ جدو آپ مدینہ شریف کے اندر تشریف لے آئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ جدو حضور مدینہ کے اندر آئے نے، حضور علیہ السلام چہرے دی وجہ تو مدینے دے در و دیوار روشن ہو. حضرت عائشہ فرماندی نے میں ساری دے وقت کپڑا سی رہی ہوں اور میں دیکھا میری سوئی گواچ گئی ہے. حضور علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا شک کی کر لے. عرض کی تھی یا رسول اللہ سوئی گواچ گئی ہے. حضور علیہ السلام مسکرائے اور آپ کے دندان مبارک جڑے سامنے دو دان ہوتے ہیں انہوں نے کہنا سرایا قلیہ، تھلے والے دو دان سرایا سفلا. سرایا قلیہ حضور علیہ السلام کے دو دندان مبارک اندر تھوڑا جا فرق سی، یعنی تھوڑی جگہ خالی سی، خلا سی. جب حضور علیہ السلام گفتگو فرماندے سن، جب حضور علیہ السلام مسکراندے سن، انہاں دنداں وچوں نور نکلدا سی. سبحان اللہ. عائشہ فرماندی ہے کہ جب حضور علیہ السلام مسکرائے اور آپ کی مسکراہٹ دے نال اینا نور پھیلیا جڑی میری سوئی گواچی سی، میں اس نور دی روشنی اندر سوئی لب رہی سی. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو حسی نور بھی عطا فرمایا اور مانوی نور اس طرح عطا فرمایا کہ آپ دے آن دے نال عرب دی جہالت دور ہو گئی. عرب دے لوگ پھر انہیں علم والے بن گئے کہ لوگ عرب والے کہہ لگے اگر زبانوں بیان دے عبور حاصل ہے تو سانوں میں، پر لوگ دوسروں کو اجمی کہہ لگے. عربی سانوں کی کہتے ہیں اجمی دا مطلب ہے گونگا. سانوں کہتے ہیں تسی گونگے تو ہم تو بولنا نہیں ہوتا، کلام تو سانوں کرنا ہوتا ہے، شعر سانوں کہنا ہوتا ہے، تقریر سانوں کرنی ہوتی ہے، بولنا سانوں ہوتا ہے. تسی نے گونگے ہو. عجبی عربی کی کہتے ہیں سانوں اسی گونگے ہیں. لیکن عربیوں نے بولنا کنے سکھایا، علم دنار اور شناس کنے کرایا؟ یہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری دنال ہویا. حضور علیہ السلام کا میلاد منانا باعث برکت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے. آخر حدیث سے پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ دسو دسے ایمان کنہ دا عجیب ہے، کنہ دا ایمان عجیب ہے. حضور علیہ السلام نے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ دا ایمان عجیب ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا نہیں، من تو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، معجزات عطا فرمائی، میرا ایمان عجیب نہیں. عرض کی تھی یا رسول اللہ نبیوں دا ایمان بڑا عجیب ہے اور بڑا قابل غور ہے، قابل تکریم ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا نبیوں نے بھی نبوت بھی نہیں، اللہ نے نبیوں کو غلامت تو پاک رکھیا، انہوں نے ایمان کس طرح عجیب ہو سکتا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر فرشتوں دا ایمان عجیب ہے اور بڑا پیارا ہے، بڑا تکریم دے قابل ہے. کیوں؟ اس واسطے دیکھوانے فرمایا وہ کیوں؟ فرشتے کا ایمان کس طرح عجیب ہو سکتا ہے؟ فرشتے دے اندر تے اللہ تعالیٰ نے خواہشات رکھی ہی کوئی نہیں، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے گناہ دا، کرنا بھی چاہتے نہیں کر سکتے، گناہ دی خواہش ہی کوئی نہیں، انہوں نے ایمان کس طرح عجیب ہو سکتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ پھر ساڈا ایمان عجیب ہے. صحابہ عرض کی یا رسول اللہ ساڈا ایمان عجیب ہے. ایمان نے فرمایا تہاڈا ایمان کس طرح عجیب ہے؟ تساں تے چاند نوں توڑ ٹوٹے ہوندا ویکھیا، سورج نوں واپس موڑدیا ویکھیا، درخت نوں اپنی جگہ کھیڑ کے میری بارگاہ وچ حاضر ہوندیا ویکھیا، پتھر نوں پانی دے اوپر تردیا ویکھیا، گاؤں نوں بولدیا ویکھیا اور کالے نوں حبشہ نوں چٹیا ہوندیا ویکھیا. تہاڈا ایمان کس طرح عجیب ہو سکتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ تسی ارشاد فرماؤ کنہ دا ایمان عجیب ہے؟ نبی پاک نے فرمایا انہاں لوگوں دا ایمان عجیب ہے کہ جڑے تواڈے تو بعد ہوں گے، تواڈے تو بعد ہوں گے جنہاں منوں ویکھیا نہیں ہوئے گا. غور کرو، جنہاں منوں ویکھیا نہیں ہوئے گا لیکن میرے نام دی اتوں
جنہ منو ویکھیا نہیں ہوئے گا لیکن میرے نال جے تو اپنی جان بھی قربان کریں گے اپنا مال بھی قربان کریں گے سبحان اللہ غازی نمدی نے نبی پاک نے نہیں ویکھیا لیکن اپنی جان قربان کر دی غازی عامر عبد الرحمن چیمہ نے نبی پاک نے نہیں ویکھیا لیکن جان قربان کر دی غازی ممتاز قادری نے نبی پاک نے نہیں ویکھیا لیکن جان قربان کر دی حالت اس واسطے کیا کہ مصر میں کٹی انگشت زنا مصر میں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سبحان اللہ دیکھ کے عورتہ ہاتھ کٹے لیکن نبی پاک نے ویکھیا نہیں نبی پاک نے ناد لوگ اپنی گردنہ کٹا دے نبی پاک نے فرمایا کونا لوگا دا ایمان بڑا عجیب اور بڑا پیارا ہے اللہ دے ہاں بڑا مقبول ہے جنہ منو ویکھیا نہیں ہوئے گا لیکن اپنا مال بھی میرے نام تو قربان کریں گے اپنی جان بھی میرے نام تو قربان کریں گے سبحان اللہ جو کیا سنے ہیں بڑی سادی گلا کی دیئے نے کیونکہ منو دوستان دسیا ہے کہ لوگ تے مسائل سننا پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نے قبول فرمائے اور اساں سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا